بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اسلامی عقائد میں ایمان کا بیان رمضان المبارک میں ہمارا فجر کا موضوع ہے۔ ایمان کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کو کہتے ہیں، اور شریعت میں اللہ کے رسول کی خبر کو صرف اللہ کے رسول کے اعتماد پر مشاہدہ کیے بغیر یقینی طور سے مان لینے کو کہتے ہیں۔ ایمان کی تفصیلات یہ ہے کہ اللہ کی ذات و صفات پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور اس بات پر ایمان لانا کہ اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، موت کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے پر ایمان لانا۔ وہ آخری بات ہماری چل رہی ہے کہ موت کے بعد جو حالات آئیں گے اس کی کیا کیفیت ہے۔ تو دوزخ کا بیان جو کل سے شروع ہوا ہے وہ آپ حضرات سن رہے ہیں۔ یہ جتنی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی جا رہی ہیں یہ سب اللہ کے کلام کی آیتوں کا ترجمہ ہے اور احادیث مبارکہ کا ترجمہ ہے۔ جیسے ہمارے رب فرماتے ہیں، گلے میں اٹک جانے والا کھانا ہوگا، اس کے لیے یہ تدبیریں سوچیں گے تو یاد آئے گا کہ دنیا میں پینے کی چیزوں سے گلی کی اٹکی ہوئی چیزیں اتارا کرتے تھے۔ جب پینے کی چیز طلب کریں گے تو کھولتا ہوا پانی لوہے کے چمٹوں کے ذریعے سے سامنے کیا جائے گا۔ جب وہ چمٹے ان کے چہروں کے قریب ہوں گے تو ان کے چہروں کو بھون ڈالیں گے، اور جب پانی پیٹ میں پہنچے گا تو پیٹ کے اندر کی چیزیں آنتوں وغیرہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا۔ کافر کی جو زبان ہوگی وہ 3 میل تک کھینچ کر کے باہر کر دی جائے گی۔ کافر کی جو داڑھ ہوگی احد کے پہاڑ کے برابر ہوگی، اور اس کی کھال کی موٹائی 3 دن کے راستے کے برابر ہوگی۔ دوزخی کے کان کی لو اور مونڈھے کے درمیان 70 سال چلنے کا فاصلہ ہوگا، جس میں خون اور پیپ کی وادیاں جاری ہوں گی۔ اگر دوزخیوں میں سے کوئی شخص دنیا کی طرف نکال دیا جائے تو اس کی وحشی شکل کو دیکھ کر اور بدبو کی وجہ سے دنیا والے مر جائیں۔ دوزخی اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسو ان کے چہروں میں نالیاں سی بنا دیں گے۔ روتے روتے آنسو بند ہو جائیں گے تو ان دوزخیوں کا خون بہنے لگے گا، جس کی وجہ سے آنکھیں زخمی ہو جائیں گی، اور اتنے آنسو ہوں گے کہ اگر اس میں کشتیاں چھوڑ دی جائیں تو اس میں چلنے لگی۔ دوزخی گدھوں کی طرح چلاتے ہوں گے۔ 12ویں پارے میں ہے، لہم فیہا زفیر و شہیق۔ آپ نے سنا ہوگا گدھے کی ایک آواز شروع کی ہوتی ہے، ایک آخر کی ہوتی ہے۔ شروع کی آواز کو زفیر کہتے ہیں، اور جب آواز کا آخر ہوتا ہے تو اس کو شہیق کہتے ہیں۔ تو دونوں قسم کی آوازیں وہ دوزخیوں سے وہ برآمد ہوں گی، ابتدا بھی اور انتہا بھی۔ عذاب سے پریشان ہو کر دوزخ کے نگران سے کہیں گے، اپنے پروردگار سے کہو کہ ہمارا ایک دن تو عذاب ہلکا کر دے۔ یہ والی بات 24ویں پارے کے نصف پر ہے۔ یہ بات یخفف عنا یوما من العذاب، کہ اے دوزخ کے نگران آپ اللہ سے یہ کہو کہ ایک دن کے لیے تو عذاب ہلکا کر دے۔ تو وہ کہیں گے، اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، پیغمبر واضح چیزیں نہیں لے کے آئے تھے؟ تو کہنے لگے کیوں نہیں لے کے آئے تھے؟ تو کہا کہ بس جب وہ لے کے آئے تھے تم نے مانی نہیں، اور آج اس کی سزا چکھو۔ اور یہ بات ہم سب کے دل دماغ میں ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ بات میں بار بار اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ بہت سارے اشکالات یوں آ کر کے ٹکراتے ہیں کہ جی اللہ تو غفور الرحیم ہے، اور اللہ پاک تو بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، ان کو بھی اللہ معاف کر دے، کیوں سزا دے رہے ہیں؟
تو اس کا جواب یہ ہے کہ شرک کے علاوہ اللہ پاک کا قاعدہ اور قانون یہ ہے بڑے سے بڑے جرم کو معاف کر دیں گے، لیکن کفر اور شرک ایسا گناہ ہے اس کے لیے اٹل فیصلہ ہے قرآن پاک کے اندر، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بے شمار جگہ یہ والی باتیں ہیں۔ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، یہ بات پکی اور یقینی ہے، جو اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک کرے گا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر رکھا ہے۔ ان الذین کفروا، جو لوگ کافر ہیں اور اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں، اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں لا يدخلون الجنہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ کب داخل ہوں گے؟ جب اونٹ رہے اور سوئی کی سوراخ رہے، جس کو سوئی کا ناکا کہتے ہیں، جس میں دھاگا ڈالتے ہیں، تو جیسے اونٹ رہے وہ سوئی کے دھاگے والے سوراخ میں نہیں جا سکتا، ایسے ہی یہ لوگ بھی جنت میں نہیں جائیں گے، اللہ کا اٹل فیصلہ ہے۔ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، بے شک بات ہے جنت کا کھانا پینا اللہ جل جلالہ نے کافروں کے اوپر حرام کر رکھا ہے۔ یہ میرے ذہن میں ویسی یہ آیتیں آ رہی ہیں، ورنہ پورے قرآن پاک کے اندر یہ والی بات بکھری ہوئی ہے، تو کسی کے دل دماغ میں یہ بات نہ آئے کہ بھی اللہ تو غفور رحیم ہے، معاف کر دیں گے۔ ایک اور بات کہ کافر نے کفر کیا تھا 60 سال تک، اور آپ کہتے ہیں جلے گا وہ ہمیشہ۔ اس نے کفر کیا تھا 90 سال تک، آپ کہیں گے وہ جلے گا ہمیشہ۔ اس کی زندگی تھی 50 سال، اس نے کفر کیا 50 سال، آپ کہیں گے کہ وہ رہے گا دوزخ میں ہمیشہ۔ یہ بھی کافر لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ 50 60 70 80 سال تو اس کی دنیا کی زندگی تھی، اگر اس کو قیامت تک کی زندگی ملتی، اگر اس کو یعنی ہمیشہ کی زندگی ملتی، تو وہ اپنے کفر سے باز نہیں آتا۔ جیسے اس کے دل دماغ میں کفر پر جمنا ہمیشہ کے لیے تھا، ایسے ہی اس کو دوزخ میں بھی ہمیشہ کے لیے ڈالا جائے گا۔ اور ایمان والے نے اگرچہ ایمان پہ عمل کیا 60 70 80 سال تک، لیکن جتنے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے دل دماغ میں یہ بات ہے اللہ ہمیں جب تک زندگی دے ہمیشہ زندگی دیں گے، ہم اللہ کو نہیں چھوڑیں گے، ہم شرک نہیں کریں گے، ہم کلمہ نہیں چھوڑیں گے، ہم نماز نہیں ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم کبھی بھی اللہ کو ناراض نہیں کریں گے، مشرک نہیں بنیں گے، اللہ کا کلمہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو جیسے ہم نے یہ بات طے کی ہے ہمیشہ کے لیے، تو ہمیں جو اجر ملے گا جنت کی صورت میں وہ بھی ہمیشہ کے لیے ملے گا۔ یہ والی باتیں بھی آتی ہیں، تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بطور اشکال جواب کے پیش کر لی۔ تو پھر مالک سے یہ لوگ درخواست کریں گے کہ اے مالک تم ہی دعا کرو، تمہارا پروردگار ہم کو موت دے کر ہمارا کام تمام کر دے۔ یہ بات کہاں ہے؟ یہ 25ویں پارے میں ہے۔ تو دوزخیوں ابھی یہاں درخواست کر لی، رو بھی رہے ہیں، درخواست بھی کر رہے ہیں، جواب نہیں مل رہا۔ تو احادیث میں یہ والی بات ہے کہ جب انہوں نے درخواست کر لی، اس نے جواب کب دیا؟ دیکھو یہاں درخواست کر لی تو ایک دم جواب آیا کہ بندے میں حاضر ہوں، لیکن وہاں دوزخ میں درخواست کریں گے جواب آئے گا 1000 سال کے بعد۔ اور کیا جواب آئے گا؟ انکم ماکثون، تم ہمیشہ دوزخ میں رہو گے، تمہارے رب نے یہ جواب دیا ہے۔ اسی دوزخ کے اندر پھٹکارے ہوئے پڑے رہو اور مجھ سے بات مت کرو۔ یہ بات کہاں ہے؟ یہ 18ویں پارے میں ہے۔ اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، یہ خسأ یخسأ کا جو لفظ ہے خاسین حمزہ، یہ کتے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب کتے کو دھتکارتے ہیں نا، کتا باز نہیں آتا، آ رہے ہیں آپ کے پیچھے تو آپ اس کو دھتکارتے ہیں، تو عربی میں یہ لفظ کتے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو
تو یہ جب درخواست کریں گے تو یہ الفاظ استعمال ہوں گے، اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، دوزخ میں پھٹکارے ہوئے پڑے رہو، مجھ سے بات تک مت کرو۔ قیامت کے دن دوزخ کو لایا جائے گا، وجیء یومئذ بجہنم، سورہ فجر میں، آخری پارے میں، وجیء یومئذ بجہنم، 70,000 اس کی جو ہے لگامیں ہوں گی، ہر لگام پر 70,000 فرشتے مقرر ہوں گے۔ یہ 70,000 فرشتے اور 70,000 لگامیں، یہ بات احادیث میں ہے، قرآن پاک میں صرف یہ بات ہے کہ دوزخ کو لایا جائے گا۔ اگر اس وقت فرشتے دوزخ کو چھوڑ دیں تو ہر نیک و بد کو اپنے لپیٹ میں لے لے۔ جس طرح جانور دانہ تلاش کر کے چگتا ہے، اسی طرح دوزخ میدان حشر سے ان لوگوں کو چن لے گی جن کا دوزخ میں جانا طے ہو گیا ہو۔ مختلف قسم کے عذاب دینے کے لیے 19 فرشتے مقرر ہیں، سورہ مدثر میں ہے، علیہا 19۔ اسی کو ابو جہل ملعون نے بطور مذاق کے کہا، اچھا 19 فرشتے، ہم تو نمٹ لیں گے ان سے، نعوذ باللہ۔ فرشتوں سے کوئی نمٹ سکتا ہے؟ اللہ پاک کے عذاب سے کوئی نمٹ سکتا ہے؟ کوئی تو تصور بھی نہیں کر سکتا آدمی۔ تو اس لیے اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں، وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کہہ رہے ہم نے جو یہ 19 کی تعداد رکھی تھی نا، ہم نے کافروں کے لیے فتنہ اس کو بنایا کہ کون اس کو قبول کرتا ہے اور کون اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ تو انہوں نے مذاق اڑا لیا، انہوں نے مذاق، جیسے درخت کا ذکر آیا، دوزخ میں درخت ہوگا، تو ابو جہل نے اس کا بھی مذاق اڑایا، کہنے لگا اچھا یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کہتے ہیں دوزخ جو ہے نا آگ ہے، درخت تو ہرا ہوتا ہے، ہری چیز آگ میں کیسے ہوگی؟ تو اس کا جواب اللہ نے سورہ یاسین میں دیا کہ تم لوگ جب آگ جلاتے ہو عربوں کے اندر، پہلے زمانے میں، اب تو یہ ماچس، گیس اور لائٹر یہ چیزیں آ گئی، پہلے زمانے کے اندر آگ جو ہے وہ عربوں کے اندر ہرے بھرے درخت تھے خاص، اس کی ٹہنیاں کاٹ کر کے وہ ہری بھری ٹہنیوں کو جب یوں کرتے تھے تو اس سے آگ لگتی تھی۔ تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں، جس اللہ نے ان ہری بھری ٹہنیوں میں آگ رکھی ہے، وہ اللہ دوزخ کے اندر آگ کو، درخت کو نہیں پیدا کر سکتے؟ اللہ کے لیے کیا مسئلہ ہے کہ درخت اور دوزخ میں آگ بھی ہو اور درخت بھی ہو۔ خیر 19 فرشتے مقرر ہیں، ہر ایک فرشتے میں تمام جنات اور انسانوں کے برابر طاقت ہے۔ دوزخیوں کے مارنے کے لیے لوہے کے بڑے بڑے ڈنڈے ہوں گے، دوزخ کا ایک ڈنڈا اگر زمین پر رکھ دیا جائے، تمام جنات انسان مل کر اس کو اٹھا نہیں سکتے۔ دوزخیوں کے جکڑنے کی زنجیریں آسمان و زمین کے درمیانی فاصلے سے لمبی ہوں گی، یہ زنجیریں ان کے جسم پر پیرو دی جائے گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک جانب سے سیاہ بادل اٹھے گا جسے دوزخی دیکھیں گے، ان سے پوچھا جائے گا تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم چاہتے ہیں بارش برسے، چنانچہ اس بادل سے توق و زنجیریں اور آگ کے انگارے برسنے لگیں گے جن کے شعلے انہیں جلائیں گے اور ان کے توقوں اور زنجیروں میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ گناہ گار مسلمان گناہوں کی سزا پا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جلد ہی چھٹکارا پا لیں گے۔ بعض گناہ گار مسلمانوں کو اللہ پاک اپنی رحمت سے دوزخ میں ڈالے بغیر جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو دوزخ کے عذاب سے بچائے۔ یہ تو دوزخ کی باتیں تھیں، آگے جنت کا بیان ہے، وہ بھی تھوڑا سا پڑھ لیں گے، سن لیں گے۔ جنت اللہ کا مہمان خانہ ہے، جنت اللہ کا مہمان خانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے۔ اعدت للمتقین، اعدت تیار کی گئی ہے، اعدت تیار کی گئی ہے، جنت موجود ہے۔ اور اس میں وہ نعمتیں ہیں جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا ہی نہیں۔ اب آپ کہیں گے کانوں سے تو سن رہے ہیں، چلو آنکھوں سے نہیں دیکھا، کانوں سے تو سن رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں لیکن اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ جنت کے باغیچے کا نام آتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وہ باغیچہ آئے گا جو ہم نے دنیا میں دیکھا ہے۔
اب جو سب سے اچھا باغیچہ آپ نے دیکھا جی، میں گیا وہاں بیلجیم میں نے وہاں دیکھا، میں جرمن میں دیکھا جی، میں مری گیا میں نے وہاں دیکھا، میں فلانے اچھے علاقے میں گیا میں نے وہاں آبشار دیکھی، جنت ایسی ہوگی. تو یہ میں نے جو دیکھا تو جنت اس سے بہت آگے ہے. یہ کان کا سننے کا مطلب یہ ہے، کانوں کے سن تو رہے ہیں لیکن حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتے، حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے. نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل پر اس کا خیال گزرا ہے. جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے میں، جنت 40 سال دور ہے، خوشبو یہاں آ رہی ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کیسی جنت ہوگی. جو شخص ایک مرتبہ جنت میں داخل ہو جائے گا پھر وہاں سے نکالا نہیں جائے گا. اللہ اکبر. یہ بات بھی قرآن میں ہے. آدمی کہتا ہے یار جنت میں چلے گئے، پتہ نہیں، جیسے دنیا میں ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے کس وقت موت آ جائے گی، یار میں تو یہاں سے چلا جاؤں گا، مجھے تو قبرستان میں دفن کر، دیکھو میری بیوی چلے گی، دیکھو میرے بھائی چلے گئے، دیکھو میرے والد صاحب چلے گئے، دیکھو میں بھی چلا جاؤں گا، میں بھی دفن ہو جاؤں گا. تو یہاں مستقل یہ دھڑکا آدمی کو لگا رہتا ہے، لیکن وہاں پر یہ دھڑکا نہیں ہوگا. موت، چونکہ موت کو بھی موت آ جائے گی، موت کو بھی موت آ جائے گی. جنت میں نہ موت ہے نہ نیند ہے، کیونکہ نیند بھی ایک قسم کی موت ہے. جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے، اس کا ذکر احادیث مبارکہ میں ہے. 7 طبقوں کا بیان میں نے 14ویں پارے کی آیت پڑھی تھی دوزخ کی، اور 8 دروازوں کا بیان وہ جنت کے احادیث میں ہے. اس میں ایک دروازہ خصوصی طور پر نمازیوں کے لیے ہے، ایک مجاہدین جہاد والوں کے لیے ہے، ایک صدقے والوں کے لیے ہے، ایک روزے داروں کے لیے ہے، ایک ذکر والوں کے لیے ہے. جنت کے 8 دروازے میں ہر عمل کا اپنا اپنا دروازہ ہے. جنت کی مٹی خوشبو میں مشک کی طرح اور رنگ میں خالص سفید میدے کی طرح ہے. جنت کی عمارت میں ایک اینٹ سونے کی ہے اور ایک اینٹ چاندی کی ہے. اینٹوں کے جوڑنے کا گارا خالص مشک و عنبر کا ہے. جنت کی کنکریاں موتی اور یاقوت ہیں. 2 جنتیں سونے کی ہیں، ان کے برتن، ان میں ہر چیز سونے کی ہے. 2 جنتیں چاندی کی ہیں، ان کے برتن، ان کی ہر چیز چاندی کی ہے. جنت میں ایک موتی کا خیمہ 30 میل یا 60 میل لمبا ہوگا، جس کی چوڑائی زمین اور آسمانوں کی چوڑائی کی طرح ہے. جنت کے 2 دروازوں کے درمیان 40 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے. ایک حدیث کا مفہوم ہے جنت میں 100 درجے اوپر نیچے ہیں. ایک درجے سے دوسرے درجے تک کا فاصلہ زمین اور آسمان کے درمیانی فاصلے کے برابر ہے، 500 سال. سب درجوں میں بڑا درجہ جنت الفردوس کا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو فردوس ہے یہ اعلیٰ الجنہ و اوسط الجنہ، یہ جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے اور سب سے بیچ کا درجہ ہے، سب سے بیچ کا اور اعلیٰ درجہ ہے. اور اسی جنت الفردوس سے 4 نہریں نکلی ہیں. 4 نہریں، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، شراب کی نہر اور پانی کی نہر. پانی کی نہر، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، شراب کی نہر. کہاں پر ہے یہ بات؟ یہ 26ویں پارے میں ہے. کون سے پارے میں ہے؟ 26ویں پارے سورہ محمد کے اندر یہ والی بات ہے. اور ہمارے نبی فرماتے ہیں جب تم اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو. اللہ سے مانگو تو کیا مانگو؟ اور اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں اللہ جل جلالہ سے مانگیں گے تو اللہ پاک دے دیں گے. میں آپ کو ایک حدیث سناؤں. ایک دن میں صبح سبق پڑھایا، یہاں زور میں پہنچا تو بس وہ حدیث صبح سے وہ چل رہی تھی یوں کہ پھر بس میں نے ظہر کے بعد ساتھیوں کو بتایا. میں نے کہا آج میں نے حدیث سبق میں آئی ہے، میں نے کہا آپ حضرات کو بھی سنا دوں، اور 2-3 دفعہ میں محفلوں میں سنا چکا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آدمی کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے جنت دے دے. اے اللہ 3 دفعہ کہتے ہیں اے اللہ مجھے جنت دے دے، اے اللہ. تو جنت اللہ پاک کو کہتی ہے کہ اے اللہ اس فلانے بندے نے آپ سے 3 دفعہ مجھ کو مانگا ہے، اے اللہ آپ اس کو مجھے دے دے. تو اللہ پاک جنت کی بات سن کر کے اس آدمی کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیں گے.
اور دوزخ کی پناہ 3 دفعہ کہیں یا اللہ مجھے دوزخ سے پناہ دو، تو دوزخ اللہ پاک کو کہتی ہے کہ یا اللہ اس آدمی نے 3 دفعہ آپ کو کہا ہے کہ مجھے دوزخ سے پناہ دے دیں، بس اے اللہ آپ اس کی دعا قبول کر لیں اور اس کو دوزخ سے کیا دے دیں؟ پناہ دے دیں۔ تو آدمی اذا سألتم شیئا فاسألوہ ثلاثا، جب تم مانگو کوئی چیز تو 3 دفعہ اللہ پاک سے مانگا کرو یا اللہ ایسا کر دے آپ۔ جنت مانگا، جنت الفردوس مانگو، آپ نے یہ بھی فرمایا ان میں سے ایک ایک درجہ اتنا بڑا ہے، اگر تمام دنیا کے آدمی ایک درجے میں بھر دیے جائیں تو اچھی طرح سما جائیں۔ جنت کے دروازے اتنے کشادہ ہوں گے کہ دونوں دروازوں کے درمیانی مسافت تیز گھوڑے کے 70 برس کی مسافت کے برابر ہوگی، پھر بھی جانے والے اتنے زیادہ ہوں گے کہ کندھے سے کندھا لگ رہا ہوگا، یہاں تک کہ اس بھیڑ کی وجہ سے دروازہ چرچرانے لگے گا۔ جنت میں ایک درخت ایسا ہے کہ گھوڑا سوار 100 برس تک اس کے سائے میں چلے اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ جنت میں جتنے درخت ہیں سب کا تنا سونے کا ہے۔ دنیا کی ساری نعمتیں جنت کی معمولی سے معمولی نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جنت کی طرف سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیں گے، آپ کے بعد دوسرے انبیاء علیہ السلام تشریف لے جائیں گے۔ امتوں میں سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت کی طرف روانہ ہوگی، پھر اور امتیں جائیں گی۔ تمام امتیں صفیں بنائیں گی اور کل صفیں 120 ہوں گی۔ کل صفیں کتنی ہوں گی دوستو؟ 120۔ 80 صفیں اس امت کی ہوں گی۔ کتنی صفیں؟ 80 صفیں اس امت کی ہوں گی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے کل قیامت کے دن سب سے زیادہ جو خوشی ہوگی میری امت کی صفیں وہ سب سے زیادہ ہوں گی۔ 80 صفیں میری امت کی ہوں گی۔ 80 صفیں ایمان اور تقوی کے درجے کے لحاظ سے مومنوں کی جماعتیں ہوں گی۔ ان سب جماعتوں کو اعزاز کے ساتھ جنت کی طرف روانہ کیا جائے گا۔ ان کے استقبال کے لیے جنت کے دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے۔ دروازوں پر پہنچتے ہی جنت کے محافظ ان کو سلام کریں گے۔ یہ سلام کا ذکر قرآن پاک میں 13ویں پارے میں ہے۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سلام کریں گے یہ فرشتے ان جنتیوں کو۔ فقراء مہاجرین مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ جنت کا موسم، جنت میں نہ گرمی ہوگی نہ سردی۔ جس طرح صبح کے وقت میں طلوع آفتاب سے پہلے ایک سہانا پن اور کیف ہوتا ہے، خوشگوار معتدل ہوا کے جھونکے آتے ہیں، ہر طرف روشنی دار سایہ ہی سایہ نظر آتا ہے، مگر روشنی ایسی نہیں ہوتی جو آنکھوں کو چندیا دے۔ اسی طرح ہم وقت جنت میں گہرا سایہ رہے گا اور فضا معتدل ہوگی، ایک عجیب طرح کا سہانا پن اور کیف محسوس ہوتا رہے گا۔ روشنی میں گرمی اور تپش نہ ہوگی، اور وہ روشنی جس قدر بھی تیز ہو اس کی وجہ سے سایہ ختم نہ ہوگا، نہ آنکھوں کو تکلیف ہوگی۔ سب سے پہلے جو لوگ جنت میں جائیں گے ان کا چہرہ ایسا روشن ہوگا جیسے 14ویں رات کی چاند کی طرح ہوتا ہے۔ پھر جو ان کے بعد جائیں گے ان کا چہرہ تیز روشنی والے ستارے کی طرح ہوں گے۔ جنتیوں کی جنت میں داڑھی نہیں ہوگی، سر، پلکوں اور بھووں کے بالوں کے علاوہ ان کے بدن پر کہیں بال نہیں ہوں گے۔ آنکھوں میں قدرتی سرما لگا ہوا ہوگا۔ سب نوجوان ہوں گے، ان کی عمر 30 یا 33 سال ہوگی، کبھی اس سے زیادہ عمر کے نہیں ہوں گے۔ نہ ان کا قد بلندی میں، اور جنتیوں کا قد بلندی میں 60 ہاتھ ہوگا۔ آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا، کوئی بغض نہیں ہوگا۔ دل لگی اور خوش طبعی کے طور پر
آپس میں جام شراب کی چھینا چپٹی کریں گے، ایک دوسرے کو سلام کریں گے، کوئی فحش بات اور گناہ کی کوئی بات وہاں سننے میں نہیں آئے گی۔ یہ سب باتیں قرآن میں ہیں۔ ابھی جو آپ لا لغو فیہا ولا تأثیم یتنازعون فیہا کأسا، چھینا چھپٹی کریں گے لیکن کوئی اس میں بیہودہ باتیں، کوئی گالم گلوچ، کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی۔ ہر جنتی کو 70 ایسے جوڑے ملیں گے جن میں سے جسم نظر آئے گا۔ اگر جنت کا کپڑا دنیا میں پہنا جائے تو دیکھنے والے بے ہوش ہو جائیں۔ موٹے اور باریک ریشم کے سبز کپڑے پیش کیے جائیں گے۔ یہ سبز کپڑوں کا ذکر قرآن پاک کی آیتوں میں ہے، سورہ دہر میں بھی ہے۔ جس کپڑے کو جی چاہے گا پہن لے گا۔ کپڑے نہ بوسیدہ ہوں گے نہ میلے ہوں گے۔ اہل جنت کے سروں پر تاج ہوں گے۔ اس تاج کے معمولی سے معمولی موتی کی چمک بھی اتنی زیادہ ہوگی کہ مشرق اور مغرب کے درمیانی خلا کو روشن کر دے۔ جنتیوں کے بستروں کی بلندی آسمان اور زمین کے درمیانی فاصلے کے برابر ہوگی۔ وہ کیسے ہوں گے یہ یہاں نہیں آ رہے، لیکن ایمان لانا پڑے گا۔ وَفُرُشٌ مَرْفُوعَةٌ سورہ واقع میں بھی ہے، حل اتاک حدیث الغاشیہ میں بھی ہے۔ وَفُرُشٌ بسترے ہوں گے۔ بھی یہاں تو بڑا سے بڑا گدا جو ہوتا ہے وہ 2 فٹ کا ہوتا ہے، 2.5 فٹ کا ہوتا ہے، بہت موٹا گدا ہے جی، بہت بڑا گدا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ گدا کتنا ہوگا زمین سے آسمان کے، اس کی کیا کیفیت ہوگی ہمیں، یعنی یہ بات تو سن لی ہم نے لیکن ہم نے دیکھا نہیں اپنی آنکھوں سے، تو ہم یقین تو کریں گے کہ اللہ کی بات سچی ہے، لیکن ہمارے دل دماغ میں وہ گدے کی کیفیت نہیں آ سکتی۔ زمین اور آسمان کے برابر اس کی موٹائی کیسے ہوگی؟ سب سے پہلے بطور ابتدائی مہمانے کے جو ناشتہ پیش کیا جائے گا وہ زمین کی روٹی ہوگی، بیل اور مچھلی کی کلیجی کا ہوگا۔ کیا کیفیت ہوگی وہ اللہ کو معلوم ہے۔ زمین کی روٹی ہوگی، زمین کیسی ہو جائے گی؟ زمین بالکل سفید میدے کی طرح ہو جائے گی، اور بیل کی کلیجی اور مچھلی کی کلیجی ہوگی اس کی سب سے پہلی چیز جو جنتیوں کو پیش کی جائے گی۔ ہر جنتی کے لیے بہت سے حوریں ہوں گی۔ حوریں نورانی مخلوق ہیں جن کی خوبصورتی کی کوئی حد نہیں۔ اگر وہ زمین کی طرف جھانکے تو جنت سے زمین تک سب روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے۔ چاند اور سورج کی روشنی حور کی خوبصورتی کے سامنے ماند پڑ جائے۔ اس کی سر کی اوڑھنی دنیا اور اس میں موجود ہر چیز سے بہتر ہے۔ اگر وہ اپنی ہتھیلی زمین اور آسمان کے درمیان نکالے، اس کا حسن اتنا زیادہ ہے کہ سورج بھی کیا بن جائے، چراغ بن جائے اس کے سامنے۔ ہر جنتی کو کم سے کم 2 بیویاں حور عین سے ملیں گی۔ حور لفظ ہا واو را، ہا واو را اس کو کہتے ہیں، یعنی اس کا لفظی ترجمہ ہے گورا پن، اور عین عین یا نون اس کا ترجمہ ہے بڑی آنکھوں والی۔ اور یہ دونوں لفظ جیسے عبداللہ کسی کا نام رکھ دو، حالانکہ عبد کا ترجمہ ہے بندہ اور اللہ کا ترجمہ ہے کیا؟ اللہ کا بندہ، لیکن کسی کا نام رکھ دو تو لفظ حور کا الگ ترجمہ اور عین کا الگ ترجمہ وہ میں نے آپ کے سامنے کر دیا۔ اور یہ نام ہے جنت کی حوروں کا، یہ نام ہے حور عین۔ قرآن میں سورہ واقع میں اس کا ذکر ہے۔ ہر جنتی کو کم سے کم 2 بیویاں حور عین میں سے ملیں گی جو 70 جوڑے پہنے ہوئے ہوں گی۔ 70 جوڑے پہننے کے باوجود ان کے جوڑوں اور گوشت کے باہر سے ان کے پنڈلیوں کا گودا تک دکھائی دے گا۔ اب آپ کہیں یہ کیا کیفیت ہوگی؟ ہمارے استاد حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب وہ فرمانے لگے کہ یہ والی بات کہ بھائی لباس پہنا ہوا ہوگا اور جنت کی عورت کے جو ہڈی ہوگی اس کے ہڈی کے اندر جو گودا ہوگا وہ بھی نظر آ رہا ہوگا، بھئی یہ کیا ہوگا یہ؟ وہ فرمانے لگے ہم ایک ملک میں گئے تو وہاں اس کے عجائب گھر میں گئے،
وہاں گئے تو ہم نے وہاں پر جیسے یہاں ہمارا جیسے کراچی زو ہے، چڑیا گھر ہے، اس کے اندر مختلف چیزیں ہیں، سانپ بھی ہیں اور اس میں جناب مچھلیاں بھی ہیں، یہ مچھلیوں کی جگہ پر، تو کہا کہ ہم وہاں مچھلیوں کی جگہ پہ گئے، ہم نے ایک مچھلی دیکھی، تو ہم نے مچھلی دیکھی، وہ مچھلی ایسی تھی کہ اس کو یعنی اس کا بدن کا اندر کا پورا حصہ وہ باہر سے نظر آ رہا تھا، یعنی مچھلی تھی اور صحیح زندہ تھی، اور اندر کا پورا جو سسٹم تھا اس کا وہ باہر سے پورا نظر آ رہا تھا کہ یہ اس کا دل ہے، یہ اس کا جگر ہے، اور یہ اس کے آنتیں ہیں، یہ اس کی چیزیں نظر آ رہا، کہا کہ اس کا حسن دیگر مچھلیوں سے الگ ہی اس کا حسن تھا۔ اب جنت کی حور کے اندر ہڈی کا گودا نظر آئے گا، اللہ جل جلالہ اس کی صفائی ستھرائی اور اس کا حسن بتا رہے ہیں، ہمیں یہاں یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن چونکہ ہمارے نبی نے یہ بات فرمائی ہے اس لیے ہم کیا کہیں گے، یہ بات حق اور سچ ہے اور ہمارا اس بات پر ایمان ہے۔ جیسے سفید شیشے میں سرخ شراب دکھائی دیتی ہے، مرد جب ان کے پاس جائے گا تو انہیں ہر بار کمار ہی پائے گا، مگر اس کی وجہ سے مرد اور عورت کسی کو تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ پاک سورہ رحمان میں ان کو یاقوت کے موتی کے ساتھ تشبیہ دی ہے، کأنہن الیاقوت والمرجان، یاقوت میں سوراخ کر کے اگر ڈورا ڈالا جائے تو باہر سے دکھائی دیتا ہے۔ جنتی اپنے چہرے کو ان کے رخسار میں آئینے سے بھی زیادہ صاف دیکھے گا، اگر وہ حور سمندر میں تھوک دے تو اس کے تھوک کی مٹھاس کی وجہ سے 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ حور کہیں گی ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی نہیں مریں گی، گیت گائیں گی۔ یہ گیت کا ذکر ترمذی شریف میں ہے، الا ونحن الخالدات فلا نموت ابدا ونحن الناعمات فلا نیأس ابدا، یہ ہم ہمیشہ جنت میں رہیں گی، کبھی ہم مریں گی نہیں، ہم ہمیشہ خوشحال رہیں گی، کبھی بدحال نہیں ہوں گی، ہم ہمیشہ خوش رہیں گی، کبھی ناراض نہیں ہوں گی، مبارک ہو اس کے لیے جو ہمارا ہے اور ہم اس کے ہیں، طوبی لمن کان لنا وکنا لہ۔ جنت میں 4 نہریں جاری ہوں گی، پانی کی نہر، دودھ کی نہر، شراب کی نہر، خالص صاف شہد کی نہر۔ اس شہد اور دودھ جیسی دنیا کی کوئی چیز میٹھی اور سفید نہیں، نہ اس پانی اور شراب کی مثال دنیا میں مل سکتی ہے۔ وہ شراب ایسی نہیں جس میں بدبو ہو، کڑواہٹ ہو، نشہ ہو، جس کی وجہ سے عقل خراب ہو جائے، ایسی نہیں ہوگی۔ نہروں کا ایک کنارہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا، نہروں کی زمین خالص مشک کی، چاروں نہریں شاخ در شاخ بہت سی نہریں ہو جاتی ہیں، ہر ایک کے مکان سے بہتی ہوئی گزرتی ہیں۔ جنتیوں کے ہاتھ میں سونے کی چھوٹی ڈنڈی ہوگی، ان چھڑیوں سے جس طرف اشارہ کریں گے نہریں اسی طرف چریں گی۔ جنت میں نہ پیشاب کی ضرورت ہوگی نہ پخانے کی، یہ بھی آپ کا فرمان ہے، ہمارے نبی فرماتے ہیں جنتی کو پیشاب نہیں آئے گا اور جنتی کو پخانا بھی نہیں آئے گا، جنتی کا تھوک بھی نہیں ہوگا، جنتی کی ناک کی اور بلغم کی گندگی بھی نہیں ہوگی، پیشاب بھی نہیں، پخانا بھی نہیں، اور تھوک بھی نہیں اور ناک کی بلغم بھی نہیں۔ کسی نے پوچھا اللہ کے رسول جب وہ کھانا کھائیں گے تو کھانا دنیا میں تو پانی پیتے آدمی پیشاب کرتا ہے، کھانا کھاتا ہے تو بیت الخلا جاتا ہے، تو جنت میں کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے کے بعد ایک خوشبودار اور فرحت بخش ڈکار آئے گی یا خوشبودار پسینہ آئے گا جس سے سارا کھانا اور پینا ہضم ہو جائے گا۔ یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے۔ کھانا پینا، آرام، خوشی، لذت، سب چیزیں جنتیوں کو حاصل ہوگا۔ جتنا کھائیں گے کھانا کم نہیں ہوگا، نہ لذت میں کمی ہوگی بلکہ زیادتی ہوگی۔ ہر لقمے میں 70 مزے اکٹھے محسوس ہوں گے۔ میوے دیکھنے میں ایک جیسے ہوں گے مگر مزے میں الگ الگ ہوں گے۔ اکثر ایسا ہوگا کہ دونوں مرتبہ کے پھلوں کی صورت ایک جیسی ہوگی، جس سے وہ یوں
یوں سمجھیں گے یہ پہلے ہی کی طرح پھل ہے، مگر کھانے میں مزہ دوسرا ہوگا جس سے لطف میں اضافہ ہوگا۔ جنت کے انگور کا ایک دانے کا رس اتنا ہوگا جس سے بہت بڑا ڈول بھر جائے۔ جنت کی کھجوروں میں گٹھلی نہیں ہوگی اور ان کی لمبائی 12 ہاتھ ہوگی۔ اگر کسی پرندے کو دیکھ کر اس کا گوشت کھانے کو جی چاہے گا تو اسی وقت اس کا بھنا ہوا گوشت ان کے پاس آ جائے گا۔ جنتی اس میں سے اس قدر کھائے گا کہ اس کا پیٹ بھر جائے گا، بعد میں وہ پرندہ اڑ جائے گا۔ آگے پھر تھوڑا سا باقی ہے، یہ انشاءاللہ اگلی نشست میں پڑھ لیں گے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔